بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں آج بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. ملک کے سیاسی معاملات کس سمت کے اندر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وفاق کی جانب سے ایک فیصلہ آیا اور اس میں ڈی جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل ایک عدد ٹیزر چھوڑا گیا تھا یا ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جس کو آن ریکارڈ اون کر کے تو اعلان نہیں کیا گیا، جس میں قومی اسمبلی کے اندر واپس جانے کی ممکنات یا پاسبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے. لیکن آج ہم نے انیشلی جو پہلی ڈیولپمنٹ دیکھی وہ یہ تھی. اس ساری چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا وہ کیا. پہلے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی اور اس کے بعد آج کے پی کے بھی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے. پنجاب میں انٹرم سیٹ اپ کے لیے ناموں کے حوالے سے جو ہے وہ بازگشت ہو رہی ہے. کسی کو نام پسند ہے، کسی کو ناپسند ہے. اتفاق کس پر ہوگا آنے والا وقت بتائے گا. کے پی میں اب یہی پروسیس ہوگا اور اس سارے پروسیس کے اندر کن مراحل سے چیزیں گزریں گی اس کو ڈسکس کریں گے. لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ، کراچی، حیدرآباد، اس ساری چیز کو بھی آج ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے آج سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. ایم کیو ایم مستقبل ہوگا. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں اخنزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو چٹان صاحب. امجد خان نیازی صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو نیازی صاحب. اینڈ فیصل عزیز خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. آپ کو بھی ویلکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. گفتگو کا آغاز سب سے پہلے تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا چٹان صاحب. سر یہ فرمائیے کہ آپ ظاہر ایک اتحاد کا حصہ ہیں اور بار بار یہ بات ہوئی کہ وفاق کے اندر لازمی اسمبلیوں کے اندر آنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ اگر ریئل ٹرمز کے اندر اگر اپوزیشن کرنی ہے تو اس کا پلیٹ فارم دیٹ از ایوان. استعفے دیے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. جیسے اعلان ہوا اس کے بعد آپ لوگوں نے 35 بندوں کو جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیا. 35 پنچر والی بات مجھے یاد آ گئی تھی. بٹ اینی وے ٹو کٹ اٹ شارٹ، آئی مین وائی سر، واٹ از دا اسٹریٹجی بہائنڈ دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں الیکشن ہوا اور جس طرح کے آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا اور جس طرح کے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، تو اس کے بعد بھی کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اسمبلی پہ آنے کو تیار نہیں تھا. اور ہماری چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب نے سب سے ریکویسٹ کیا کہ اس نظام کے چلنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں اپنا جدوجہد اسمبلیوں کے اندر جمہوری اور قانونی اور آئینی طریقے سے کرنا چاہیے. پچھلی بار بھی جو تحریک انصاف نے استعفائی دی تو ہم نے اس کو بار بار کہا تھا اور دعوت دیا تھا کہ آپ لوگ اسمبلیوں کے اندر آئے. اس بار بھی ہم نے اس کو دعوت دیا کہ آپ لوگ اسمبلیوں کے اندر آئے، لیکن اسمبلیوں کے اندر آنے کا مطلب ہمارا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے آئے. آپ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے اس کو غارت کرنے کے لیے آئے، آپ ایک سازش کے لیے آئے. ہم اس لیے ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئے، یہاں پہ بیٹھ جائے کہ ہم معیشت پہ بات کریں. معیشت اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان صرف پیپلز پارٹی کے ورکر کو نہیں ہوگا، مسلم لیگ کے ورکر کو نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کو ہوگا. اس میں پی ٹی آئی. لیکن چٹان صاحب اس میں اب کیا سازش ہوئی اگر وہ کہتے ہیں ہم نے واپس اسمبلی میں آنا، آپ ان کے بندے جو ہے وہ کری جا رہے ہیں ڈی سیٹ؟ دیکھیے جی، آپ اس کے بیانات تو ذرا سنیے، ان کے پریس کانفرنس سنیے کہ وہ کس طرح کے للکار کے آ رہے ہیں، وہ نظام کو لپیٹنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئے تعمیر کے لیے آئے کہ ہم الیکشن اصلاحات کریں. یہ اس کے لیے آپ آ رہے ہیں کہ سر میری سنیں، دیکھیں یہ تو ایک پری ہیمپٹ کیا نا آپ نے کہ یہ آئیں گے اور آ کے کچھ ایسا کریں گے جس سے نظام خراب ہو جائے گا. جی میں اس طرح نہیں، ان کے بیانات، ان کے پریس کانفرنس آپ سنیں. یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی میں جا کے کیا کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی میں آ رہے ہیں، ہم حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے، ہم اس کو عدم اعتماد لے کے آئیں گے، ہم سسٹم کو لپیٹیں گے، آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں. اگر یہ لوگ اس لیے کہ آ رہے ہیں تو اس کے لیے موسٹ ویلکم کہ بیٹھتے ہیں. عدم اعتماد تو ظاہر آئینی پروسیس ہے، آپ نے بھی اسی سے گزارا ان لوگوں کو. بالکل، یہ بھی ہمیں گزارے تو ان کی استعفائی بھی تو ہم نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ تو منظور نہیں کیا ہے. یہ کلاڑی تو ان لوگوں نے خود اپنے ٹانگوں پہ ماری ہے. ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ استعفائی دے دیں، یہ تو خود انہوں نے استعفائی دیے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ پاور دیا ہے کہ جس ٹائم یہ لوگ ہین کے پین کے کرے، ہم اس کی جتنے ممبران کو گھر بھیجنا چاہے اس کو ہم بھیج سکتے ہیں. پہلے ہم نے 11 ممبران کو بھیج دیا، اب 35 بھیج دیا.
اور چلیں آہستہ آہستہ ہم اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. آپ باقی جیسے ساتھیوں سے ان کا اوپینین لے لیں, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. نیازی صاحب, آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ یا تو آپ کی مرضی کے مطابق موجودہ حکومت کہتی ہے ہونا چاہیے تو آپ لوگ خوش رہتے ہیں, اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اب آپ قومی اسمبلی میں جانے کی آپ نے بات کی, وہاں کے رستے ہو گئے بند, اور جن لوگوں کے استعفے منظور ہوئے وہ سارے آپ کے اسٹالورڈ ہیں, اہم ترین آپ کی لیڈرشپ ہے. اب واٹ از دا پلان نیکسٹ فار نیشنل اسمبلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پسند اور ناپسند کی نہیں ہے, بات موریلٹیز کی ہے, بات ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ کی ہے. بدقسمتی سے وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو مخالف بھی ہے نا تو وہ لاج پل والا دے دے. اتنے جو بھی ملا ہے وہ نہ اس میں ایتھکس ہے اور نہ وہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یا اپنے کانڈکٹ کے ساتھ آگے کی طرف پروسیڈ کرنا چاہ رہا ہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مینوپولیشن کریں اور اپنی وہ پاور پالیٹکس کو جو ہے وہ دوام بخشے. حالانکہ اب عوام بہت آگے جا چکی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے, یہ ابھی تک وہیں پہ کھڑے ہیں اور آگے کی صرف ایک ہی ان کی بڑھنے کی وجہ سے کہ لٹو اور پھٹو اور اپنے آپ کو NRO دلواؤ اور ان کو تنگ کرو اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے تو یہ آگے کی طرف جو ہے تاکہ یہ پروسیڈ نہ کریں. لیکن دیکھیں جس کو اللہ چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے. بات تو یہ ہے اب ہم نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنے کے لیے خان صاحب نے ایک بات کی ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو کیبنٹ آتی ہے انٹرم تو اس کے لیے ہمیں ایک اپنا گڈ جیسچر کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک آگے کی طرف پروسیڈ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن چلو انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے تو انہوں نے تو سارے ہی میرے خیال میں جو سپیڈ تھی نا ایک سسٹم کی تو وہ ان کو انہوں نے وہ 300 گنا خود بڑھا دی. ہم تو خود چاہ رہے تھے کہ ہمارے استعفے منظور ہوں اور انہوں نے خود کر لیے تو ہم تو اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیں. فیصل بھائی, سر آپ مشاہدہ ذرا کیجئے حالات کا اور ذرا بتائیے کہ میں یا تو غلط ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں ساری انفارمیشن اس وقت جو فیڈرل کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے. کیا خان صاحب نے یہ کل سٹیٹمنٹ دے کے آج استعفے خود منظور کروا لی ہیں انہوں نے, یا خان صاحب کو بھی آج سرپرائز ملا ہے؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چالے چل رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی ہے, اس کے پاس آپشن نہیں ہے. آج جو ہوا ہے یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, حکومت کو استعفے منظور کر لینے چاہیے تھے. خان صاحب کی اسٹریٹجی سنجیدہ ہے, غیر سنجیدہ ہے, وہ واقعی استعفے منظور کروانا چاہتے تھے یا پارلیمنٹ میں آنا چاہتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر حکومت نے وہ فیصلہ کر لیا. حکومت کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں. پنجاب کے بعد کے پی کے اندر ابھی مجھے لگتا ہے کہ جب پروگرام چل رہا ہوگا اسی دوران گورنر دستخط کر دیں گے اور کے پی کے اندر بھی یہی صورتحال ہوگی. بالکل ایسی صورتحال ہم وفاق کے اندر دیکھ رہے ہیں, بہت پینک ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح چلا رہے ہیں گورنمنٹ کو, گورنمنٹ اسی رخ پر چل رہی ہے, اس کے پاس کوئی پلان, کوئی اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی نہیں دکھ رہی. انتظار اس بات کا ہے کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہو جائے. زرداری صاحب ملاقات کرنے کے لیے کوشاں ہیں لیکن ان سے ان کے اتحادی مل نہیں رہے, اتحادیوں سے, اور اگر اتحادیوں کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو پھر آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست اور ان کی جو دانش مندی ہے نہیں فیصل بھائی, ان سے ملاقات کون نہیں کر رہا, ان کے اتحادی نہیں کر رہے ملاقات زرداری صاحب سے؟ آپ نے دیکھا 3 دن تک زرداری صاحب لاہور میں تشریف فرما رہے, انہوں نے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی, ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئیں. سیاست کے اندر ہم نے 2 لوگوں کو پچھلے چند سالوں کے اندر بہت متحرک دیکھا اور انہی کے فیصلوں سے صورتحال بدلی ہے. یا عمران خان ہیں یا زرداری صاحب ہیں. سیاست دانوں کے اندر تو یہی گیم ہے. شہباز شریف صاحب آج اگر وزیر اعظم ہیں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے زرداری صاحب کا. عمران خان صاحب اگر آج حکومت سے باہر ہیں تو زرداری صاحب کی سیاست ہے. تو زرداری صاحب کا جو رول رہا ہے اور اس وقت جو رول ہو سکتا ہے وہ اب اتحادی ذرا آگے پیچھے ہیں. اتحادی کس طرح سے کلوز آئیں گے, عمران خان صاحب کی چالوں کو کس طرح روکیں گے, اس وقت
ساری سیاست عمران خان کی چالوں کے اوپر ہے. عمران خان صاحب نے آدھے پاکستان کی اسمبلیوں کو ختم کر دیا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ اب انتخابات والے معاملے پہ جا رہے ہیں. وفاق کے اندر جو سچویشن تھی پہلے پریشر میں ڈالا, کل ایک جملہ کیا کہ آج دوبارہ پریشر میں ڈال دیا. تو حکومت تو رسپونڈ کر رہی ہے. حکومت کے پاس تو حکومت پاکستان کو چلانے والی حکمت عملی کی صورتحال میں نہیں ہے, وہ تو عمران خان کی چیزوں پہ رسپونڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو فارمر پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا دیا گیا, وہ شخص آج حکومت کو مختلف چالیں چلنے پہ مجبور کر رہی ہے. فیصل صاحب کا کہنا تھا. ایک بریک ہے, ناظرین کی جانب بڑھتے ہیں اور فوری طور پہ واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو جاری ہے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. وفاق کے فیصلوں کی بات چیت کر رہے ہیں 35 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے, جنہوں نے اپنے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سوچا یا ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم دوبارہ ایوان کا حصہ بنیں گے, اور اس کے فوری بعد ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ بھی ڈیزالو ہو چکی ہے, اسمبلی منظور ہو چکی ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا. چٹان صاحب, زرداری صاحب کے لاہور کا وزٹ تھا, اہم ملاقاتیں ان کی جو ہے وہ اسکیجولڈ تھی جو ہمارے علم میں ہے. آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس سے مطلب کوئی انہوں نے آبجیکٹیوز حاصل جو کیے ان میں کیا تھا, یا ایک روٹین کا ان کا وزٹ تھا؟ آئی مین واٹ ایکچولی واز دا پرپز. جس طرح فیصل بھائی بھی فرما رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے ان سے ریلیشنز اس وقت جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں وہ کچھ ڈسٹریکٹڈ نظر آ رہے ہیں. کچھ ہے ایسا؟ دیکھیے جی, لاہور جو ہے یہ پاکستان کا دل ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنم بھی لاہور میں ہی ہوا ہے, اور وہاں پہ زرداری صاحب کا گھر بھی ہے, بلاول ہاؤس. اور چاہے یہ حالات ہو یا پچھلے اس سے حالات ہو, زرداری صاحب وہاں آتے جاتے ہیں, وہاں پہ اپنے ورکروں سے ملتے ہیں, وہاں پہ اپنے پارلیمانی لوگوں سے ملتے ہیں. مجھے نہیں پتا, اور نہ فیصل صاحب نے بتایا کہ وہ کن لوگوں سے ملنا چاہتا تھا اور کون لوگ ایسے تھے جو اس سے نہیں ملنا چاہتے تھے. دوسری بات یہ کہ حکومت کو نہ کوئی ریسپانس کر رہا ہے, نہ کوئی چال چل رہا ہے. ہم جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے جو معیشت کو تباہ کیا تھا اور پاکستان کو بینک کرپٹ کے ریڈ لائن تک پہنچایا تھا, ہم ملک کو بینک کرپٹ سے بچانا چاہتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا جو خارجہ پالیسی تباہ کر دیا تھا, ہم دوبارہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کو جوڑنا چاہتے ہیں, خصوصی طور پہ نیبر کنٹریز کے ساتھ, خصوصی طور پہ اپنی اسلامی برادر ملکوں کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ساری دنیا کے ساتھ ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پہ. ہم اپنا کام جو ہے کر رہے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں فیصل بھائی کہ یہ عمران خان چالیں چلا رہی ہے, یہ تو کچھ عرصہ بعد پتہ چلے گا کہ یہ چالیں چلا رہی ہے, یہ اکائی میں انہوں نے چلانگیں لگائی ہے. یہ تو جب الیکشن ہوگا, اگر جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ پاپولرٹی آسمان تک پہنچ گئی ہے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ, اور اس طرح زمین کی بھی ہوگا, تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ صحیح چال چلا رہی ہے کہ انہوں نے پنجابی اسمبلی توڑ دیا, اور اگر پنجاب میں اس کو ٹوٹل میجارٹی ملتے ہیں, یا پختونخوا کا اسمبلی توڑ دیا اور وہاں پہ ان کو ٹوٹل میجارٹی ملتے ہیں. لیکن اس کا حشر اگر اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ لانگ مارچ پہ نکلا تھا اور ان کے دھرنے کا ہوا, جو کہا تھا کہ 25 لاکھ لوگ آئیں گے اور 30 لاکھ لوگ آئیں گے, سر فورس کا اتنا استعمال کیا, لوگ اب کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ ڈار صاحب, ایک سیکنڈ. جی پلیز سر. انہوں نے جو گلگت بلتستان کا کے پی کے کا اور پنجاب کا پیسہ پانی کی طرح بہایا, اور جو حشر ان کے اس کا ہوا, انہوں نے جو کہا تھا کہ شہروں کا, اور ابھی جو کراچی میں اس کا جو حشر ہوا, اگر اس طرح حشر اس کا پنجاب میں ہوتا ہے آنے والے الیکشن میں اور کے پی کے میں ہوتا ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہوگا, تو پھر تو یہ چال نہیں ہوا. پھر تو اس کے لیے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور کائی میں چھلانگ لگایا تھا. اور میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بہت رحم اور فضل ہوا
اور میں ابھی پروگرام سے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے KPK میں ہم سے وہ نالائق نااہل اور کرپشن ٹولے سے نجات دلایا، اور ہماری صوبے کے جن لوگوں نے تباہ اور برباد کر دیا تھا ان سے ہمارا جان چھوٹ گیا، کیونکہ ان کو حکومت مل رہا تھا تو ہم پہ 35 ارب کا قرضہ تھا، اب 1000 سے اوپر کا ہو گیا۔ ہمارا وہ صوبہ جہاں پہ نیپرائٹ ہے، جہاں پہ گرینائٹ ہے، جہاں پہ ماربل ہے، جہاں پہ پتہ نہیں ٹمبر ہے، جہاں پہ سیاحت ہے، ناران ہے، کالام ہے، مالم جوبا ہے، کیسی کیسی جگہ یہاں پہ ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، کول ہے، اور آج ہماری صوبے کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پاگل پن کے ٹولے سے، نالائق ٹولے سے ہمیں نجات دلایا۔ محمود خان صاحب سے قوم کو نجات ملا، ایک بڑے صوبے کو بزدار سے، پرگوگی سے نجات ملا، حسن گجر سے نجات ملا۔ عمران خان کا بھی شکریہ ادا کریں نا الامیہ کے بعد، کیونکہ عمران خان نے تو تحلیل کی ہیں پنجاب بھی اور KP اسمبلی بھی۔ بالکل بالکل بالکل، آپ کے اتحادیوں نے مکمل کوشش کی ہے روکنے کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب اس کا چالے مالے ختم ہو گئی۔ وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے حمایت میں فرشتے آ گئے، تو انہوں نے جو مشرکین کو پکڑا اور مشرکین کو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے لایا ہے ہم کو ان لوگوں نے نہیں پکڑا ہے، وہ اور لوگ تھے۔ وہ ان کے لیے جو چالے چلا رہے تھے وہ اور لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ جب سے نیوٹرل ہوئی ہے، یہ ہمارے سامنے آیا قومی اسمبلی میں، ہم نے اس کو شکست دیا، ان کا اکثریت، اور ہم نے گیلانی صاحب کو کامیاب کیا۔ ان کو ہم نے عدم اعتماد کامیاب کر کے سڑکوں پہ لایا، ان کو ہم نے ملتان میں شکست دیا، ان کو ہم نے کراچی میں شکست دیا، ایک بار پھر شکست دیا۔ اب یہ اٹھے گا اور شکست پہ شکست اس کا مقدر ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک مجھے بتائیں ایک ہی جنڈے میں اب یہ کامیاب نہیں ہوا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نیازی صاحب سر یہ بتائیں، آپ کی اتنی بری کارکردگی ہے پنجاب میں بھی، KP میں بھی، وفاق بھی آپ 3-3.5 سال چلاتے رہے، آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں اب اتریں گے، ارلی ہوں یا ٹائم پر ہوں، اور لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ بلکہ کچھ تو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں ہم 2/3 اکثریت سے آئیں گے۔ کیا آپ کے پاس ایسا منترا ہے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی نہیں سمجھ پا رہے، باقی لوگ نہیں سمجھ پا رہے؟ کچھ بتائیں گے سر؟ اخون زیادہ چٹان صاحب میرے خیال میں یا تو نیند کی گولیاں لے کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں دن کو بھی، اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اپنی پارٹی لیڈران سے پوچھیں کہ وہ آج الیکشن کی طرف کیوں نہیں جاتے، وہ بھاگ کیوں رہے ہیں، ان کی کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں۔ اگر ان کی عوام کے اندر پذیرائی ہوتی تو کب کے الیکشن کراتے؟ یہ الیکشن سے تھے، یہ بھاگے ہوئے۔ ہم نے تو دیکھے ہماری گورنمنٹیں تھی، KP تھی، KPK تھا، اس کے علاوہ پنجاب تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے کیوں ڈیزالو کی؟ اسی لیے کی ہم نے ایک ہائی مارل گراؤنڈز کے اوپر جا کے فیصلہ کیا، اور یہ ہمیں روزانہ تانے دیتے تھے کہ جی آپ ڈیزالو کریں، اور ہم بھی کرتے ہیں، پھر آئے میدان بھی ایک گھوڑا تانے تو ملتے تھے آپ کو، یہ بات سچ ہے۔ اب نہ ان کا پتہ نہیں گھوڑا کہاں پہ چلا گیا ہے، گھاس کرنے چلا گیا ہے کہ پتہ نہیں، میدان سے ہی بھاگ گیا۔ تو بات تو وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان کی کیا موریلٹیز ہے۔ موریلٹیز تو یہ تھی کہ اپنی بحث پہ کام رہتے، اور پاکستان کے اندر جو صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کرتے۔ اب انہوں نے کہانی گھڑی ہو کہ جتنے دن جو ہے وہ سیٹوں کے اوپر مرنا ہے، تو یہی چونکہ ان کو پتہ ہے اگلے 5 سال ہمارے فارغ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اگلے 5 سال بلکہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا فیصل عزیز صاحب، لوکل گورنمنٹ الیکشن ہم نے کراچی حیدرآباد کے دیکھے، نتائج دیکھے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہماری بڑی کامیابی ہے، فتح ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہی گڑھ ہے سندھ، اور بالخصوص حیدرآباد بھی، کراچی بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ناکامی ہوئی۔ MQM کا دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے یہ کہ PTI کی وہاں پہ پرفارمنس اور پیپلز پارٹی کے وہاں پہ جو رزلٹس آئے اور جو لیڈ ان کا حاصل ہوئی ہے، آپ کا کیا اوور آل انالیسز ہے؟ لوگ تو ابھی بھی ان پہ بہت ریلائی کریں پیپلز پارٹی پہ، اور ان کا کہنا آپ کو لگتا ہے کہ غلط تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ I mean, they are the winning horses there. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 15 سال گزارے وہ اور پچھلے جو 6 ماہ ہیں اس میں بڑا فرق ہے۔ ان گزشتہ 6-8 ماہ میں کراچی میں جو ایڈمنسٹریٹر لے کر آئے مرتضی وہاب، انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کی قیادت کے اندر کراچی میں کافی کام کیے،
اور وہ جو 14-15 سال تک پیپلز پارٹی کی پالیسی تھی اس سے بالکل مختلف کام ہوئے. اور کراچی میں انہوں نے کراچی سب کا ہے کا ایک نعرہ لگایا اور انہوں نے بڑی تیزی سے بہت تیزی سے کراچی میں پارک، سڑکیں، لائٹس، جو سورج کا سسٹم تھا وہ بہت سارے کام کیے، بڑے اچھے کام کیے. جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی ان پہ بڑے ایفرٹ کیا، بسیں چلائیں، ایک ماحول چینج کیا. یہ کام تو مراد علی شاہ صاحب نے مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ مل کر کیا اور شہر میں نظر آنے لگا کراچی میں، اور کراچی کی رائے عامہ تبدیل ہوئی. لیکن کراچی کی آواز اٹھانے والے پیپلز پارٹی میں نہیں تھے. وہ یہ آواز اٹھا رہے تھے مصطفیٰ کمال یا ایم کیو ایم اٹھا رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ آواز اٹھا رہے تھے وہ حافظ نعیم الرحمان اٹھا رہے تھے. اور حافظ نعیم الرحمان نے ایک دن میں 20-20، 40-40، 50-50 دھرنے دیے اور انہوں نے کراچی کے ایک ایک مسئلے پر بات کی، بجلی پہ، پانی پہ، سڑکوں پہ. تو حافظ نعیم الرحمان کے مقابلے کا تو شاید کوئی لیڈر نہیں تھا. اور جماعت اسلامی نے ایڈوانٹیج ان کو ملا جب متحدہ قومی موومنٹ نے بائیک آؤٹ کیا. اب متحدہ قومی موومنٹ کے بائیک آؤٹ کے بعد جماعت اسلامی کو جو ایڈوانٹیج ملا، انہوں نے جس انداز میں کام کیا وہ ایکسٹرا آرڈینری تھا اور بہت ہی زبردست سٹائل کے اندر انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ نعیم الرحمان کے علاوہ کوئی حقدار بھی نہیں ہے اس وقت کراچی کی میئر کا. یہ الگ بات ہے کہ ایم کیو ایم اگر الیکشن لڑتی تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلے 2018 کے انتخابات میں کراچی والوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی بہت بری طرح ہاری ہے. پی ٹی آئی کے ہار کی وجہ 2-3 ہے. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ ان کی گروپ بندی ہے، ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہے. انہوں نے اس انداز کے اندر کام نہیں چلایا. عمران خان صاحب نے کراچی کو اہمیت نہیں دی، عمران خان صاحب کراچی نہیں آئے. عمران خان صاحب نے کراچی کے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کیسی لگی آپ کو؟ ویڈیو لنک کے اوپر بھی کراچی کے لیے نہیں آئے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان کو اہمیت دی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اہمیت دی. حافظ نعیم الرحمان تو جو ہے ناظم کے میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا اس وقت کینڈیڈیٹ نہیں. پیپلز پارٹی کے لیے بھی سرپرائز ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کے لیے سرپرائز ہے. سرپرائز ہے کہ کراچی کے اندر ان کے اتنے ووٹ انٹیکٹ ہے ووٹر ابھی پیپلز پارٹی کا اس کے ساتھ. کیا کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ووٹر ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے، جڑا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا اس وقت پچھلے 5-6 ماہ سے، یہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. بسیں آ رہی ہیں، پارکس بن رہے ہیں، لوگوں کو نوکری والے معاملے ڈیفرنٹ موڈ کی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ میرے خیال ہے مل کر ایک نئی پلان حکمت عملی بنائی جس کے اندر لوگوں کو وہ جو پچھلے 14-15 سال میں پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا وہ اس وقت بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. تو لوگ انٹیکٹ ہو رہے ہیں. کراچی کا ووٹر پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں 5 سے 7 ضلع کر دیے، 2 ضلع بڑھائے اور 2 ضلع بڑھانے کے بعد وہاں سے انہوں نے سیٹس لی ہیں. جو ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا جس پہ بائیک آؤٹ ہوا کہ ان کی آبادی جہاں پہ متحدہ کا ووٹ ہے وہاں پہ 90,000، 80,000، 70,000 کی یو سی، اور جہاں پیپلز پارٹی نے نئے ڈسٹرکٹس بنائے ہیں وہاں پر 20,000، 30,000 کی یو سی ہے، یونین کونسل ہے، جس پہ احتجاج ہوا اور جس پہ بائیک آؤٹ ہوا. لیکن بہرحال ان دا اینڈ سیاست پیپلز پارٹی نے کی، کام پیپلز پارٹی نے کیے اور اتحادی بنا کر ایم کیو ایم کو بائیک آؤٹ پہ مجبور کر دیا. ہینڈ ہو گیا پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ایک مرتبہ، پھر ایک بار جو ہے ہاتھ ہو گیا ایم کیو ایم کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی نے آگے ترقی کرنی ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو متفقہ طور پر میئر اور ڈپٹی میئر لانا چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. پی ٹی آئی اس وقت ایک سٹرگل کے اندر ہے کراچی کے اندر. پنجاب میں ڈیفرنٹ صورتحال ہے، کے پی میں ڈیفرنٹ صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے، سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی بالکل ٹھیک ہے فیصل بھائی، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. چٹان بھائی سر یہ فرمائیں کہ آپ کی گورننس کو جس طرح ذکر سندھ کے اندر کر رہے ہیں فیصل صاحب بھی، اور بھی کچھ جگہوں سے ایسے انفارمیشن ہے، نیوز ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے 6 مہینے میں خاصا کام کر رہی ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تعلق ظاہر ہے اتحاد سے بھی ہے اور وفاق کے اندر آپ کی بڑی اہم وزارتیں ہیں. ڈیلیورنس جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ان فیڈرل جو ہونی چاہیے تھی ایز فار ایز دا اکنامک سچویشن از کنسرنڈ. یہ فرمائیں گے کہ لوگوں کی حالت ازار کیسے ٹھیک ہوگی؟ لانگ مارچ، مہنگائی مارچ بھی بلاول صاحب نے لیڈ کیے. مہنگائی تو سر کہاں کی کہاں چلی گئی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیے جی، یہ جو مہنگائی اور پاکستان کا معیشت ہے اس میں 3 چیزیں جو ہے وہ انوالو ہے.
جی سب سے پہلا چیز تو یہ کہ یہ جو مہنگائی کا یہ ایک لہر ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یوکرین اور رشین وار کے بعد اگر آپ امریکہ کے بے روزگاری کے حالات دیکھ لیں، وہاں پہ جو ریٹ بڑھ گئے، انٹرسٹ کے ریٹ بڑھ گئے، ساری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک لہر آ چکا ہے. تو پاکستان بھی دنیا سے باہر نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک سیلاب آ گئی جس کی وجہ سے ہماری $30 ارب کا نقصان ہوا. تیسری چیز یہ کہ یہاں پہ سیاسی استحکام، معیشت کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کا سب سے زیادہ کوشش یہی ہے، اور ہمیشہ سے ہے. آپ نے دیکھا تھا چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، انہوں نے ایسے حالات میں دھرنا لے کے آیا. پھر MBS آ رہا تھا، محمد بن سلمان آ رہا تھا، انہوں نے پھر وہ ماحول بنا دیا. ابھی جو ہم وہاں پہ جا کے اور ساری دنیا پاکستان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ گئے، 9 ارب دیا، 10 ارب دیا. وہ تو لوگوں کو بھی بتائیں نا، لوگ تو یہ باتیں سن رہے ہیں کئی سالوں سے. ایک سیکنڈ جی، میرا بات مکمل کرے ڈاکٹر. جی سر. جتنی پیسے تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو انڈیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان بالکل تنہا ہو چکا ہے، پاکستان دنیا میں تنہا ہے، وہ تاثر جو ہے وہ ختم ہوا. تو ایک سیاسی استحکام ہے. اور پھر چوتھا یہ کہ IMF کے پاس جو ہمارا ڈیل ہے وہ بر وقت ہونا چاہیے. جتنا یہ لیٹ ہوگا اس کے اثرات پڑیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہمیں حکومت ملا ہے، ہم پیچھے کی طرف نہیں آئے ہیں، ہم آگے بڑھے ہیں. ہر سیکٹر میں ہم آگے بڑھے ہیں، اور ہر سیکٹر میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں. اور رات اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بٹن دبا کے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو آج آپ نے پی ٹی آئی والا جملہ بول دیا، یہ بٹن والا آپ نے خان صاحب والا آج جملہ بول دیا. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کوئی بٹن نہیں ہم دبائیں گے تو چیزیں بدل جائیں گی. بٹ اینی وے آپ میرے ساتھ رہیے گا. نیازی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں، آپ کے بہت سارے لیڈرز کہہ رہے ہیں، منہ پہ ماریں گے 220 کے منہ پہ ماریں گے. اچھا چلے، انہوں نے بٹن کا کہا تھا کہ بٹن ہم دبائیں گے. اوکے ٹھیک ہے. نیازی صاحب یہ فرمائیں، اگر آپ کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے وفاق میں ارلی یا جب بھی ٹائم پہ الیکشنز ہوں، جیسا کہ آپ اور آپ کے لیڈرز فرما رہے ہیں، آپ کے پاس فارمولا ہے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کا جس میں پرائمریلی مہنگائی ہے؟ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی جو ہم 2018 میں ہمیں حکومت ملی تھی اور جس مشکلات سے ہم گزرے تھے اس سے بھی زیادہ مشکلات تھی، اور الحمدللہ ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا، ریکوری میں لے کے آئے. اور ہم کرونا جیسے مشکل حالات میں جہاں پہ دنیا کی معیشتیں بیٹھ چکی تھی، مہنگائی کا زور تھا، لیکن اس میں ہم نے الحمدللہ معیشت بچائی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوگوں کو بچایا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم نے مہنگائی کو سطح تک نہیں لے جانے دیا جہاں آج ہے. آج نہ آپ کے پاس ڈالر ہے، نہ آج آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے. ہم نے تو پروگرام دیا تھا، اور دنیا میں سب سے تیز ترین ریکوری اس وقت ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ دکھائی تھی. اور دنیا کے ہر جیسے اکانومسٹ ہے، موڈیز ہے، فنچ ہے، اچھا PNU ہے، ورلڈ اکنامک فورم نے بھی تعریف کی تھی. پاکستان نے کی جو ریٹنگ تھی وہ پلس میں رہی. اور آج دیکھیں ان تمام سر آپ کی ان تمام چیزوں پہ نیازی صاحب، سر آپ کی ان تمام چیزوں پہ مان لیا آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن یہ جواب دیں اب آپ طاقت میں آتے ہیں، پلان ہے، اور اگر پلان ہے تو عوام سے شیئر کیوں نہیں کرتے آپ کہ جی ہم یہ کریں گے؟ ایگزیکٹلی بالکل پلان ہے، پلان کے بغیر کون سی سر کو شیئر کریں نا. لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے پہلے اسد عمر کو ایز اے اسٹالورڈ پریزنٹ کیا کہ جی اسد عمر صاحب آئیں گے اکانومی بدل کے رکھ دیں گے، آپ نے آتے اسد عمر صاحب کو بدل دیا. دیکھیں اب میری بات مکمل ہونے دے. پلان تھا تو ہم ریکوری میں گئے تھے نا. آج ہمارے پاس پلان ہوگا تو ہم ریکوری میں جا رہے. ابھی ہم نے جو وائٹ پیپر شائع کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں ہم نے ایک نشاندہی کی ہے بہت سی چیزوں کے، کن کن سیکٹرز میں کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. آج اپنا IMF کے آگے آپ لیٹ چکے ہیں. آج آپ نے بجلی مہنگی کی ہے، دوبارہ لیوی ٹیکس لگا دیے. تو آپ عوام کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ عوام پہلے ہی پس گئی ہے. جہاں دنیا میں WTO کے تحت آپ نے ایک گلوبل ولیج بن چکے ہیں، وہاں پہ آپ کیسے ٹریڈ کریں گے؟ جہاں اگر آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہوگی اور ایکسپورٹ بہت مہنگی پڑے گی، آپ کو چیپ انرجی آپ اپنے ایکسپورٹرز کو یا اپنے انڈسٹریلسٹ کو نہیں دیں گے تو وہ کیسے پرفارم کرے، وہ دنیا کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ آج دیکھیں آپ کے پاس پلان ہے، وائٹ پیپر شائع کیا، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اور ظاہر ہے اقتدار میں آئیں گے
تو آ کے چیزوں کو ٹھیک کریں گے. کہنا تھا امجد خان نیازی صاحب کا، پاکستان کے سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. فیصل عزیز خان صاحب سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، بہت شکریہ سر آپ کا. اور اخوندزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کو ختم ہو جاتا ہے. حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.